بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ٹینشن سے نجات کا حل تو اللہ تعالیٰ کے ذات پر کامل توکل کے ساتھ اس کا ذکر ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اس لیے آزمائش اور پریشانی کے مواقع پر ٹینشن لینے یا خوف یا وسوسوں کا شکار ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے ذات پر توکل کیجیے، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کیجیے، نماز پڑھ کر دعا کیجیے اور اللہ پاک کا ذکر کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی معاملے میں پریشانی یا گھبراہٹ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اور ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک نے یہی تعلیم دی ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی یا مصیبت آئے تو نماز اور دعا کی طرف متوجہ ہو اور صبر کرے۔ سورہ بقرہ میں حکم ہے، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غم و کرب لاحق ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم درجہ ذیل دعا فرمایا کرتے تھے۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جو بڑا عظیم اور بردبار ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو زمین اور آسمان اور عرش کریم کا رب ہے۔ اور وہم سے مراد اگر وسوسے کا مرض ہے تو اس مرض میں عموماً شیطانی اثرات شامل ہوتے ہیں، تاکہ مومن آدمی تسلی سے پاکی اور عبادت وغیرہ ادا نہ کر سکے۔ وہم سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس کا سب سے کارگر علاج یہی ہے کہ اس کے طرف بالکل توجہ نہ دی جائے۔ نیز وہم کے موقع پر ان دعاؤں کا اہتمام کرے۔ نمبر 1، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نمبر 2، اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک رب من ان یحضرون، اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک رب من ان یحضرون۔ نمبر 3، اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک واجعل ہمتی وہوائی فیما تحب وترضی، اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک واجعل ہمتی وہوائی فیما تحب وترضی۔ اے اللہ، میرے دل کے وساوس کو اپنے خوف اور ذکر سے بدل دیجئے، اور میرے غم اور خواہشات کو ان اعمال میں بدل دیجئے جن میں آپ کی محبت اور رضا ہو۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے مسلمانوں کے فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کرے۔ جزاکم اللہ خیر۔